احباب گرامی، آپ نے قبلہ شاہ صاحب کا خطاب سماعت فرمایا۔ اب اس کے بعد حضور قبلہ شاہ صاحب کا حکم ہے، اس کی بجا آوری میں چند گزارشات عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ سورہ زخرف کی آیت طیبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس عرس غوث الورا کی محفل پاک کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کریم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ وہ دن جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، جس کو ڈے آف ججمنٹ بھی کہا جاتا ہے، جو فیصلے کا دن ہے، کہ اس دنیا میں جتنے گہرے دوست، جتنی سنگتیں، جتنی رشتہ داریاں، سب کی سب اس دن ختم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ گہری دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، سوائے متقین اور پرہیزگاروں کی دوستی کے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دنیا میں جتنے ایکسپیکٹڈ رشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سب رشتوں کو بیان فرمایا کہ اس دن کو یاد رکھیے کہ جب یہ سب کے سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، اولاد اپنے ماں باپ سے، ماں باپ اپنی اولاد سے، دوست اپنے دوستوں سے، میاں بیوی ایک دوسرے سے، اس دن نظریں چرا کر بھاگ رہے ہوں گے۔ جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے۔ جڑے ترس دے سی دید نو دنے راتی، اج اونا بھی باریاں ماریاں نے۔ وچ باغ دے خزانے جدوں وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے۔ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ جو صاحبان تقوی کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالحین اور بندگان خدا کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا، یہ تعلق منقطع نہیں ہوگا۔ آج اپنے مرشد کی بارگاہ میں، سادات کرام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں آنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے اکتساب فیض کرنا، یہ قیامت کے دن ہمیں کام آئے گا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اجتمع العالم والعابد علی الصراط، کہ جب پل صراط کے اوپر گزرنے والوں میں سے ایک عالم اور ایک عابد، جو دن رات عبادت کرنے والا تھا اور جو دن رات قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والا تھا، آپ مرکز علم و عرفان میں بیٹھے ہیں، آپ اس مکتب میں ہیں کہ جہاں پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا جاتا ہے، تو میرے کریم ارشاد فرماتے ہیں پل صراط کے اوپر سے گزرتے گزرتے جب دو شخص، اللہ کے دو بندے اکٹھے ہوں گے، ایک عالم ہوگا اور ایک عابد ہوگا، وکیلا
للعابدی، عابد سے کہا جائے گا ادخل الجنت وتنعم بعبادتک، اے بندے دنیا میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہا، اس عبادت کے بدلے میں تیرے رب نے جنت میں تیرے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں جا کر ان نعمتوں سے متمتع ہو، ان نعمتوں سے استفادہ کر، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا۔ یہ عابد سے کہا جائے گا، عبادت گزار سے کہا جائے گا۔ وقیل للعالی، عالم سے کہا جائے گا کف ہونا، آپ یہاں پہ ٹھہر جائیے، یہاں پہ رک جائیے، اس پل صراط کے اوپر سے گزرنے والوں کو دیکھتے جائیے۔ فشفا لمن احببتا، یہاں سے گزرنے والوں میں سے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی شفاعت کر کے جنت میں بھیجتے چلے جائیے۔ وہ عالم وہاں پہ کھڑا ہوگا، وہ گزرنے والوں کو دیکھے گا، ان میں سے جس سے محبت کرے گا۔ قبلہ شاہ صاحب ابھی جو فرما رہے تھے کہ یہ مونجی کا سیزن ہے، تو بندگان خدا یہاں پر صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح وقال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ آج اگر آپ ان کے لیے یہاں پہ کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے لیے کتابوں کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے انتظامات و اہتمام کرتے ہیں، یہ علماء دین، یہ عالمات و فاضلات جب قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے، میرا رب فرمائے گا یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ اس جامعہ اکبریہ کے ساتھ جتنے معاونین ہیں، یہ اللہ کے مہمان، ان سب کو پہچانیں گے، ان سے محبت کریں گے، اور قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے پروردگار، یہ ہمارے جامعہ کے انتظام چلایا کرتے تھے، یہ کھانے کا بندوبست کیا کرتے تھے، یہ وہاں پہ رہائش کی سہولتیں دیا کرتے تھے، یہ کتابوں کا انتظام کیا کرتے تھے۔ وقیل للعالم کف ہونا فشفا لمن احببتا، یہاں پہ کھڑے ہو جائیے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی شفاعت کر کے جنت میں بھیجتے چلے جائیے۔ بندگان خدا، یہ مرکز علم و عرفان ہے، آپ اس کے معاون بنیے، حضور قبلہ شاہ صاحب کے دست و بازو بنیے۔ آپ اگرچہ علم حاصل نہیں کر سکے، اگرچہ آپ کو یہ سعادت نہیں ملی، میرے کریم ارشاد فرماتے کن عالمن، اگر تم سے ہو سکے تو عالم بن جاؤ، اگر عالم نہ بن سکو، تمہیں یہ موقع میسر نہ آئے، کن متعلمن، تم طالب علم بن جاؤ، علماء کی ہم نشینی اختیار کرو، علماء کے سامنے زانوئے تلمس طے کرو۔ اگر تم عالم بھی نہیں بن سکے، اگر تم طالب بھی نہیں بن سکے، کن مستمعن، ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ، ان کی ہم نشینی اختیار کرو، ان کی مجلس میں آ جاؤ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرو۔ اگر تمہیں یہ بھی میسر نہ ہو، نہ تم عالم بن سکے، نہ تم طالب بن سکے، نہ تم ان کی مجلس میں آ سکے، کن محبن، ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن خامسن، اس کے علاوہ کوئی پانچواں نہ بننا، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا چاہتے ہو، سرکار رسالت میں آپ کی شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم دین کے خدام میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہو، تو یا عالم بنو، یا طالب بنو، یا تم ان کی مجلس میں آنے والا بن جاؤ، یا کم از کم ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن جاؤ۔ یہ تمہاری بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے کافی ہے۔ میرے کریم ارشاد فرماتے ہیں فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت، جہنمی جہنم۔ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو، میں نے تم سے جن نعمتوں کا وعدہ کیا تھا،
میری جنت میں کیا تم ان نعمتوں کو پاتے ہو؟ میری ساری نعمتیں موجود ہیں، میری جنت میں کسی چیز کی کمی، میری جنت میں کوئی چیز ایسی جو نہ ہو۔ وہ بندگان خدا میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مالک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ تیری جنت میں ایک چیز کی کمی ہے، تیری جنت میں ایک چیز کی کمی ہے۔ مالک ارشاد فرمائے گا، کیا؟ کس چیز کی کمی ہے؟ وہ بندے، یہ لجپال، یہ سادات کرام، آل فاطمہ، یہ صالحین، متقین، یہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، وہ عرض کریں گے، اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا ویجاہدون معنا ویعملون معنا۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو دنیا میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ نیک اعمال کیا کرتے تھے، وہ تیرے بندے، وہ ہمارے بھائی، وہ جنت میں ہمیں نظر نہیں آ رہے، جنت میں ان کی کمی ہے۔ ان صالحین کی سنگت، ان کی مجلس کا فائدہ کیا ہے؟ رب کائنات فرشتوں سے فرمائے گا، وہ کہاں ہے؟ فرشتے عرض کریں گے، مالک وہ تو جہنم میں ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرمائے گا، اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم، اے میرے بندو، اے جنتیو، جاؤ تم جہنم میں چلے جاؤ، جہنم میں جس کو تم پہچانتے ہو وہاں سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ اذهبوا فاخرجوا من عرفتم، کم از کم اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے مرشد کریم کے ساتھ، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ اتنا تعلق تو ضرور قائم کرو کہ یہ ہمارے چہروں سے دیکھ کر ہمیں پہچان لیں۔ من عرفتم منہم، پوری جہنم میں دیکھو، جن جن کو تم پہچانتے ہو ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ یہ ہے عرس غوث الورا منانے کا فائدہ، عرس غوث الورا۔ آج حضور غوث اعظم کا تذکرہ کرتے ہیں، آج حضور غوث اعظم کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی محبت ہمیں جہنم میں نہیں رہنے دے گی، وہ ہمیں جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ان کی معیت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر فرمائے گا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اگر اس دن کوئی دوستی قائم رہے گی، وہ اہل تقوی کی دوستی ہے، وہ متقین کی دوستی ہے، وہ صالحین کی دوستی ہے، وہ شیخ کامل کی دوستی ہے، وہ اپنے مرشد کریم کی دوستی ہے۔ تو آج اس عرس غوث الورا میں آنے والے تمام احباب کو یہ میرا پیغام ہے، جامعہ اکبریہ کے طالب علموں کے ساتھ آپ کا یہ تعلق ہونا چاہیے۔ یہ کل جب مسند علم و عرفان پہ بیٹھیں، یہ آپ کے چہرے سے آپ کو پہچانتے ہوں، آپ کے چہرے کی ان کو پہچان ہو۔ فشفا لمن احببتا، کہ جب قیامت کے دن کو ان اذن شفاعت ملے تو آپ کو پل صراط کے اوپر سے دیکھتے ہوئے یہ مالک کی بارگاہ میں عرض کریں، اے اللہ یہ ہمارے جامعہ کا معاون تھا، یہ ہمارے جامعہ کی ضرورتیں پورا کیا کرتا تھا، آج اس کی شفاعت کرتے ہیں، اس کو جنت میں داخل فرماؤ۔ تو احباب گرامی، دوسرا اپنے شیخ کامل کے ساتھ
مرشد کریم کے ساتھ آپ کا اتنا تعلق ہو کہ آپ کے مرشد آپ کو آپ کے چہرے سے پہچانتے ہوں، آپ کے مرشد کے دل میں آپ کا مقام ہو، اور جب ان کو یہ اذن ملے من عرفتم، جس کو تم پہچانتے ہو، تو اگرچہ ہم اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں بھی چلے گئے تو ان کی پہچان کی برکت سے ہمیں اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، قبلہ شاہ صاحب کی محبتوں کو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح عام فرمائے، اور قبلہ شہید ختم نبوت حضور سید اجمل شاہ صاحب، آپ کے ساتھ ہمارا بڑا جامعہ غوثیہ رضویہ سوکنوینٹ میں دوستی کا تعلق بھی تھا، اور ہم ان کے شاگرد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، یہ ان سے نسبتیں حاصل تھیں۔ ان کی تعالیٰ آپ کے فیض و فیضان کو عبدالآباد تک جاری و ساری فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے مشن کی تکمیل کرنے کی ہم سب کو فرمائے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، جامعہ کی بلڈنگ آپ کے سامنے ہے، طالبات کا جامعہ آپ کے سامنے ہے، بہت سارے منصوبہ جات ابھی نامکمل ہیں۔ یہ مسجد کا یہ حال اور اس کے اوپر کا جو حال ہے، یہ سب کچھ ابھی آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے عشر، زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ، دیگر کفارات کی مد میں ہم نے اپنے جامعہ اکبریہ کو یاد رکھنا ہے، تو یقین کیجئے جب اگلے سال آپ آئیں گے یہ منصوبہ جات کافی حد تک مکمل ہو چکے ہوں گے۔ آپ اس کو اپنا فرض سمجھیے، اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھیے، اور اپنی آخرت کا سامان سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ہم نے جو شیڈول لکھا تھا اس میں 4:30 بجے جماعت لکھی تھی، تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بے شک آپ لیٹ آئے ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ پبلک لیٹ آئی ہے، لیکن ہم نے پروگرام کو بالکل ٹائم پہ چلایا ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب جگر گوشہ محمد اقبال ربانی رحمت اللہ علیہ، جناب محترم صاحبزادہ پیر فاروق احمد ربانی صاحب، وہ تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو نور سے منور فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مبلغ یورپ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف ساقی صاحب وہ انشاءاللہ آپ کو ایسا بیان سنائیں گے کہ آپ یاد کریں گے کہ واقعی یو کے کی سرزمین سے حضرت ہمیں اپنی پیاری آواز سنانے کے لیے آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف سارے مل کے بآواز بلند پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مل کے ذرا آواز بلند پڑھ لیجئے گا. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم حبیب کبریا شب اسرا کے دولہ والی ہرج و سرا احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں نہایت ہی مشکور ہوں قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر سید واجد علی شاہ صاحب. آپ نے حکم فرمایا اور بندہ ناچیز کو چند منٹ کے لیے، یہ بہت بڑا سٹیج ہے اور علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے اور میرے سے پہلے بھی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں خطابات ہوئے اور میرے بعد بھی انشاءاللہ قبلہ ساکی ملت کا خطاب ہوگا، تو آپ سارے سماعت فرمائیں گے. تو 5-7 منٹ یا 10 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، یا اس سے تھوڑا سا اوپر نیچے ٹائم اس لیے ہوگا کہ آپ لوگوں کے ذوق کے حوالے سے ہوگا، تو تھوڑا سا ماحول بن جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہم تھوڑا سا گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. تو بہرحال یہ آستانہ پاک پر جب میرے دادا جان حضور قبلہ عالم ہمدم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر پاک ہو رہا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہیں سے ہم بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ذکر پاک پیر سید واجد علی شاہ صاحب سید ہو کے ایک پٹھان کا ذکر کر رہے تھے. تو یہ پٹھان کو عزت بھی در مصطفیٰ سے ملی ہے یا در زہرا سے ملی ہے؟ جی یہاں سے اشارتاً میں آپ کو تھوڑا سا ذوق بھی ہے آپ لوگوں کا، اس ذوق کے حوالے سے آپ کے ذوق کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اور بنیاد کو بیان کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے، اور وقت مختصر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پٹھان جب یہاں سوکن وینڈ میں انڈیا سے سفر کر کے ان علاقوں میں آتا ہے اور یہاں پر مدرسہ غوثیہ کا بنیاد رکھنے کے بعد جب یہاں سے جاتے ہیں، الحمدللہ اس وقت سے لے کر اب تک ایک مدرسہ نہیں کئی مدارس بن چکے ہیں، اور ارد گرد کی خانقاہوں میں جو نظام مصطفیٰ کا چل رہا ہے اور آستانہ عالیہ یہ جہاں پر بابا جی کے عقیدہ اہل سنت کی سمجھیے گا میرا جملہ، جن خانقاہوں پر اگر شریعت کے خلاف کام جا رہا ہے ان خانقاہوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور جن مدارس پر در زہرا کے باغی پیدا کیے جا رہے ہیں ان مدارس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور یاد رکھیے گا کہ مدارس اہل سنت و جماعت کے اس وقت حالات یہ ہیں، قبلہ والد گرامی کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد مربی نعمت کے جانے کے بعد مصروفیات میں جب اضافہ ہوا تو کیونکہ کثیر تعداد میں ہمارے مدارس ہے، کیونکہ میرے مربی نعمت میرے مرشد کامل آپ جہاں جاتے تھے وہاں مدرسہ بناتے تھے، جہاں جانا مدارس، جہاں پہ جانا مسجد مدرسہ مسجد مدرسہ مسجد مدرسہ، یہ سلسلہ اتنا بڑا ہے. اور جب جاتے ہیں تو اب حالات دیکھتے ہیں، یقین مانی اس علاقے میں ہونے والی قوال کرنے والوں کو لاکھوں روپے لٹائے جاتے ہیں، محفل نعت کروا کر لاکھوں روپے رات کو خرچہ کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر مدارس میں پڑھنے والے بچے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پر رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہے ہیں، ہم یہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا پرسار حال نہیں. میں اس مدرسے کی نہیں بات کرتا، میں اس علاقے کی بات نہیں کرتا، میں آل پاکستان
کہ دیگر علاقوں کی بات کرتا ہوں کہ کثیر تعداد کے اندر ایسے علاقے موجود ہیں جن کا مدارس کے ساتھ بہت بڑا ظلم عظیم ہو رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعاون کا سلسلہ نہیں ہے۔ حالانکہ چاہیے کہ ہمیں اپنے مدارس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنے خانقاہی نظام کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور یقین مانیے گا بنیادی طور پر عقیدے کے حوالے سے ایک جملہ پیش کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضرات کبھی دل تھوڑا مت کیجئے گا، یوٹیوب پر مولویوں کی طرف دیکھ کر اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے گا۔ عقیدہ اہل سنت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آستانہ عالیہ کوٹلی میانی شریف سے یہ پیغام لے کر جانا کہ اہل سنت ہوتا ہی وہ ہے جو صدیق اکبر کا غلام ہو، جو عمر فاروق کا ہاں جی، اور پیر بھی وہی ہوتا ہے، ایسا پیر نہیں کہ جس کے آستانے پہ خسرے ناچ رہے ہوں، ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہوں۔ نانا حضور پیر کیسا ہونا چاہیے؟ تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت ترجمانی فرماتے ہیں، جس کی ہر ہے ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہے ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لام، ایسے پیر طریقت پہ لا پیر سید علی اجمل شاہ صاحب گیلانی، ایسے پیر طریقت پہ ہاں ہمارے قابرین بزرگوں میں دیکھنا ہے تو دیکھو داتا علی حجویری کو، اگر ہمارے بزرگوں میں دیکھنا ہے تو دیکھو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، اگر ہمارے بزرگوں میں دیکھنا ہے تو دیکھو پیر سید علی اجمل شاہ گیلانی کو، اگر ہمارے بزرگوں میں دیکھنا ہے تو دیکھو خواجہ پیر ربانی سرکار کو، خواجہ حمدم سرکار کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جن کا جناب والا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا عقیدہ تو ایمان یہ ہے کہ ہر ادا سنت پائے سے پیر طریقت پہلا، اور میرے شیخ کامل مربی احمد حضور جانشین حضور سلطان اللہ شکین تمام حمدمیت ربانیاں نو عقیدہ کی دے کے گئے نے، ساڈا عقیدہ اہل سنت دا عقیدہ کیے توجہ کریا جے، چاہے کوئی نقش بندی ہوئے، چاہے کوئی قادری ہوئے، چاہے غلام ہوئے دسنے دی ضرورت کوئی نہیں، اور ڈرے زہرا دا ذکر سنن والے ہو، اپنے آپ نو کوئی سنی کہن والا ہوئے، اگر اندے سامنے ابو بکر پاک دا ذکر ہوئے اندے چہرے تے مسکراہٹ آ جاوے سمجھ جایا جے سنی ہے، اگر عمر پاک دا نعرہ لگے ہاتھ بلند ہو جان سمجھ جایا جے سنی ہے، عثمان پاک دا ذکر آ جاوے چہرے تے مسکراہٹ آ جاوے سمجھ جایا جے سنی ہے۔ اے جے میرے پیر علی دا نام آ جاوے، اے کھڑا ہو کے علی دا اے نعرہ لا دے سمجھ جایا جے حلالی سنی ہے۔
کیونکہ اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضرت علی شیر خدا علی مشکل کشا علی حاجت روا علی سنی ہوندا ہی ہوئے جڑا صدیق پاک نو سیر تیرے دا امام بنا کے جڑا صدیق پاک نو عثمان پاک دے قدمہ دے اندر بیٹھ کے علی پاک دے در تے آ کے ہاتھ جوڑ کے ہوئی کہ میں مرید ہاں علی دا مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی اے لوگوں میرے پیر دا سوالی میرے پیر دا سید اجمل شاہ گیلانی سرکار دے مزار تے حاضری دین والے اللہ راضی ہے تسی تاں آئے ہو تسی محفل وچ بیٹھے ہو کلے نہیں بیٹھے ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارہ یبتغون مجالس الذکر ذکر دیاں مجلساں تلاش کرنے والے فرشتے جدو آ کے بیٹھ دینے حضرات بیٹھ گئے توجہ کریا جے جب تغون مجالس ذکر فائدہ وجدوا مجلسا فی ذکر قعدوا معهم من این جئتم جئنا من عند عباد لك فی الارض یسبحونک ویحمدونک ویحللونک ویسألونک حضرات مختصر کرنا وا فرشتے آ کے بیٹھ گئے نے فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر جاندے نے فرشتے انو رب پوچھدا ہے فرشتو من این جئتم اوے فرشتوں کتوں آئے ہو فرشتے اندر جینا من عند عباد اللہ فی الارض یا اللہ سی زمین تے گیسا آسان علیہ کوٹلی میانی شریف بھی سید اجمل علی شاہ دے آسانے تے گیسا یا اللہ محفل پاک بھئی ہوندی سی محفل پاک دے اندر بیٹھ کے لوکی حضرات رب جان دائے پھر بھی فرشتیاں نو پوچھ دائے فرشتیاں دسو کی کر دے سن بے یا اللہ زمین تے تیرا ذکر بے کر دے سن حضرات سوکھا ترجمہ کر لوا فرشتیاں نو رب پوچھ دائے پیا اوے فرشتیاں زمین تے کی بے کیا آئے فرشتیاں دے سن بے یا اللہ شانہ پاک دے بیٹھن والے آندے سن بے سب سے اولا آلہ جدا جدا نبی سارے نالوں آلہ ہے ہتھاں نو جھنڈے بنا کے سینے دا زور لا کے آکھے سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے اولا
لاؤ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو۔ بات کمپلیٹ کر کے توجہ کرے حضرات، آخری بات کرنا چاہنا، فرشتے اللہ دی بارگاہ چ عرض کریں گے یا اللہ فلاں مقام دے اتے بیٹھ کے، مطلب آستانہ علی شریف دے اتے بیٹھ کے بندے دعاواں پہ کر دے سن۔ حضرات بہت لمبی حدیث مبارک ہے، مختصر کر کے فرمایا کی منگ دے سن؟ یا اللہ دعاواں منگ دے سن، یا اللہ سانو بخش دے، جنت عطا فرما۔ حضرات اللہ فرمائے گا جنت ویکھی، یا اللہ نہیں، دوزخ دیاں دعا منگ دے سی، یا اللہ سانو بچا، ویکھی، یا اللہ نہیں، فرمایا جے ویکھ لین، یا اللہ تیرا ہور ذکر کرن۔ حضرات بات مختصر مکمل کرن لگا ہوں، حضرات توجہ فرمانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتیاں نو گواہ بنا کے فرماندا ہے بھئی جنہ نے میرے کو جرا سوال کیتا ہے میں انہاں دے سوال نو پورا کر دیتا ہے۔ آستانہ علیہ کوٹلی میانی شریف آن والے ہو، حضرات توجہ فرمانا، ایتھے بیٹھ کے تساں جیڑی دعا منگی ہے اللہ نے قبول کر لئیے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک فرشتے عرض کرن گے مالک و مولا کچھ بندے ایسے سن جنہاں نو قبلہ شاہ صاحب نے دعوت دے کے بلایا، کچھ بندے ایسے سن جنہاں نے اشتہار ویکھیا تے اشتہار ویکھ کے آگئے، کچھ بندے ایسے سن جنہاں نے آواز سنی، آواز سن کے آگئے۔ یا اللہ محفل پاک دے اندر آن والے ہزارہ بندیاں دا اجتماع، انہاں وچوں کچھ بندیاں نو بانی محفل نے بلایا سی تے کچھ بندے ایسے سن جڑے اپنی مرضی نال آئے سن تے ہے بھی بڑے گناہگار سن، ہے بھی بڑے سیاکار سن، ہے بھی بڑے خطاکار سن۔ یا اللہ انہاں واسطے کی حکم ہے، فرمایا محفل عام نہیں محفل خاص سی، ہن بھاویں گناہگار سن سیاکار سن، اللہ دے ولیاں دے ڈیرے تے گئے نے، اللہ دے ذکر دی محفل وچ گئے نے، ہن خالی کوئی نہیں جائے گا، سارے نہیں بخش دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ میری حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ اس عقیدے نال جایا جے کہ اسی اس آستانہ پاک تے حاضری کر کے صرف لنگر کھا کے ہی نہیں جا رہے بلکہ اسی جناب والا جنتی ہو کے جا رہے ہیں، کیونکہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہر غلام حضرات دی وقار ساڑھے سر دا تاج امام حضور قبلہ پیر سید واجد علی گیلانی شاہ صاحب رحمت اللہ العالی قدس سرہ العزیز، اللہ پاک آپ نو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور جے میں ختم نبوت آپ پیرا دے رہے ہیں کم کر رہے ہیں، اللہ پاک انہوں مزید استقامت اور حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔